میں نظر دہرائی جاتی تو پتہ چلتا کہ عوام کو ریلیف ماضی میں ہی ملا ہے. جو ترقی میں ماضی میں ہو رہی تھی, حکومت نے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے بجائے اس تسلسل کو ایسا توڑا کہ سب کچھ بکھر گیا. دوسری جانب اپوزیشن شاید عوام کے خاتمے کا انتظار میں ہے. عوام اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے, اور اپوزیشن کس طرف دیکھ رہی ہے, آج اپنے مہمانوں سے یہی پوچھیں گے. آج ہمارا پروگرام جو ہے کوشش کریں گے لمبا کھینچ کے اس کو رکھیں ذرا عوام پہ, کہ باقی ساروں کی ذمہ داریاں تو ہیں, کیا عوام کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, یا عوام کی ذمہ داری بس روٹی شوٹی پاؤ مٹی کھاؤ تے اگلے کا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب ارشد پرویز صاحب. السلام علیکم ارشد صاحب. وعلیکم السلام جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خان فاروق خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام سر. ارشد بھائی السلام علیکم. ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. راجہ صاحب آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے ساری کہانی یا سٹوری سنائی ہے, سڑکیں بلاک, امارات کو آگ لگا دی ہے, ایون کہ فوج نے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ رشیا کی فوجیں وہاں پہ آ رہی ہیں اس عوام کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. دنیا کا رقبے کے لحاظ سے 8واں 10واں بڑا ملک, ٹوٹل آبادی کو 18 سے 20 ملین, لیکن عوام نے پیٹرول کی قیمتیں کیا وہاں پہ وہ جو کیا آپ کی ایل پی جی ہے, جو ایل پی جی وہ ہے کیونکہ زیادہ گاڑیاں اور چیزیں وہی ہے, اس کے تھوڑا سا مہنگے ہونے پہ, اور ایل پی جی جو ہے وہ دنیا میں پروڈیوس کرنے والے بڑے ملکوں میں ایک ملک نام بھی آتا ہے. عوام کی غیرت یا عوام کے اس غصے کو یا عوام کے اپنے حق کے لیے باہر نکل کر فوج اور پولیس کو, اور 33 سالہ اس بندے کا, جس بندے کا ملک کا نام اس نے اپنے نام پر ہی کیپٹل رکھ لیا ہوا تھا, جو پریزیڈنٹ صاحب تھے, 33 سال سے حکمرانی کر رہے تھے جب سے رشیا گیا ہے. سر کیا کہیں گے عوام کے اس غصے پر یا عوام کے اس کے پروٹیسٹ پر کہ جس سے حکومت کے خاتمہ ہو گئے؟ بہت شکریہ سندیلا صاحب اور ارشد صاحب اور خان صاحب کو میرا سلام, اور باقی بھی جتنے آڈینس ہیں ہمارے. دیکھیں یہ کل جب خبر دیکھی تو ظاہر ہے جو ٹاپک آپ نے چوز کیا یہی ہمارے بھی ذہن میں آیا کہ ایک چھوٹا سا ملک جس کو ابھی بنے ہوئے بھی تقریباً 30-32 سال ہوئے, 33 سال جب سے بنا ہے تب سے وہ پریزیڈنٹ تھا, 33 سالہ اقتدار کا خاتمہ. سر تو لائک کہ لوگوں نے جب ریاکشن دکھایا تو وہ 33 سالہ اقتدار جو ہے وہ 33 دن بھی نہیں نکال سکا. رائٹ. تو یہ ہوتی ہے جو ہے نا باوقار قومیں. اور اسی کے ساتھ اور دیکھیں جتنی آبادی بھی آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 2 کروڑ آبادی ہے, جو کچھ بھی نہیں ہے, اور رقبے کے لحاظ سے بھی جو اس کا رقبہ آپ دکھا رہے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بنگلہ دیش بھی جانا پڑتا ہے کہ بنگلہ دیش بھی وہی ملک ہے جو ایک ٹائم پہ ہمارا ہی حصہ تھا. ہم سے جدا ہو کے وہ کتنا ترقی کر گیا, کتنا آگے بڑھ گیا, کتنی دنیا میں اس نے عزت کما لی, اور ہم جو ہے وہی ٹرک کی بتی جو ہے وہ سیکیورٹی سٹیٹ فلاں لگتا ہے پوری دنیا کو ہم سے خطرہ ہے, اور ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ہم ہی جو ہے نا وہ دنیا کے سب سے امپورٹنٹ ترین ملک ہے, ہمارے بغیر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور پوری دنیا ہمیں ہی مٹانے پہ لگی ہوئی ہے, اور ہم ہی نمبر 1 ہیں. ہم نمبر 1 ایسے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف ثبوتوں کے ہم نے ڈھیر لگا دیے, اور آج بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نمبر 1 ایک ہے کہ ہمیں آج تک نیازی کے کاروبار کا نہیں پتا کہ وہ کاروبار کیا کرتا ہے. اس کے اپنے وزیروں کو نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا ہو رہا ہے صاحب؟ نہیں, ہم نمبر 1 کی بات کر رہے ہیں نا, باقیوں کو تو چھوڑے نا. جو نمبر 1 جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف ثبوتوں کے انہوں نے انبار لگا دیے, اور پھر آخر پہ اقامہ جو ہے وہ نکال دیا, اور اس نمبر 1 کو آج کے دن تک یہ نہیں پتا کہ نیازی کا کاروبار کیا ہے. تو یہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ ہماری دوسری طرف نکل جاتے ہیں, کیونکہ ہماری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے جو تباہی کے ذمہ دار ہے. اور عوام جو ہے وہ میں لفظ وہ نہیں استعمال کر سکتا جو مراد سعید اور عمران خان کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے.
ہم جو ہے نا پتہ نہیں اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ یار ہمارے پہ ہم میں پتہ شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کی جو پارٹی ہے وہ اس بار چاہتی ہے کہ اس بار عوام جو ہے وہ ریاکشن دے، عوام جو ہے وہ اس چیز پہ باہر نکلے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں، اور وہ خود جو ہے یہ حکمران جو سلیکٹ کر کے بٹھائے گئے ہیں ان کے گریبان پکڑے اور ان سے پوچھیں کہ یہ تم جو ہے نا یہ تم کس بیس پہ ہمیں لوٹ رہے ہو۔ اب بہرحال وہ الیکشن کمیشن کا جو آئے گا، ہو سکتا ہے آپ آگے جا کے بات کریں، تو عوام کو نکلنا پڑے گا۔ جب تک عوام ان ظالم لوگوں کے گریبانوں کو نہیں پکڑے گی، پرماننٹ کبھی بھی چینج نہیں آئے گی۔ دس از واٹ آئی بلیو۔ بالکل ٹھیک، کبھی بھی چینج نہیں آئے گی پرماننٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، میں ایگری کرتا ہوں، بلکہ آج کا ٹاپک یہی ہے۔ ارشد پرویز صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارشد پرویز صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کبھی بھی کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا اس ملک میں توڑ ہو، اس میں پھوڑ ہو، اس کے عملہ کا نقصان پہنچایا جائے، کوئی ایسی چیزیں کی جائے؟ ہمارے ملک میں تو یہ بڑا نارمل ہے، ذرا سی بات پر آپ سڑکوں پر لے آتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں۔ لیکن کوئی لے کے آتا ہے کسی خاص ایجنڈے کے لیے، چاہے جی وہ کوئی بھی ایجنڈا ہو، میں اب اس کا لفظ نہیں یوز کرتا، پھر وہ الٹی پلٹی چیز ہوتی ہے۔ کیا عوام کبھی خود بھی اپنے لیے نکلے گی اس ملک کی، یا ان کو سارے کام نواز شریف کر کے دے، سڑکاں، موٹر وے، ہیلتھ، قرضہ، ڈالر سب نواز شریف کرے تے سڑکاں تھے آگے پروٹیسٹ بھی نواز شریف ہی کرے گا تے گل بنے گی؟ سر دیکھیں، بات آپ کی درست ہے، اور رائے صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے 2008 تھا، اور 2007 تھا، اور ایک دھماکہ ہوا پنڈی کے اندر جس میں ایک جنرل کو جو نشانہ وہ دھماکے کا اشارے نشانہ پہ ہوا تھا، کسی اشارے پہ ہوا جی تھا۔ بالکل اشارے پر ہوا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ جو آئی بی کی رپورٹ تھی وہ منظر عام پر آئی، اور اس میں یہ ہوا کہ مبارک بادوں کی کالوں کا تانتا بن گیا، یعنی کہ یہ صورتحال تھی۔ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے آرمی کی عزت کو بچایا، لوگ نکل آئے باہر، لیکن میاں محمد نواز شریف وہی لیڈر ہیں کہ جو کارگل کے معاملے پر بھی وہ امریکہ جاتے ہیں اور معاملے کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، افطاق اور قریشی اس سے صاحب نے پہلے ہمیں بھی۔ کینیڈا سے جوائن کر لیے، جی ٹورنٹو بالکل۔ سے، سر وہ بھی ہمارے ساتھ تو ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم جب سر، السلام علیکم جی، تھینک یو۔ وعلیکم السلام، تو یہ جی ارشد صاحب۔ صورتحال ہے۔ اگر اس دفعہ بھی خدا نہ خواستہ ایسی ہی صورتحال بنی جیسے کہ پاکستان کی عوام اس وقت بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور تکلیف سے ہیں، بے حال ہیں، اگر ان کو پش کر دیا گیا، اگر لیڈرشپ نے یہ چاہا کہ ہم نے ان کو باہر نکالنا ہے، تو بہت کام آسان ہوگا۔ لیکن کیا جو قازقستان کے اندر ہوا ہے، کیا وہ سچویشن پاکستان کی ہے؟ نہیں، وہ سرد علاقہ ہے، وہ سائبیریا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ان کے معاملات کچھ ہو رہے ہیں، آلموسٹ پاکستان جتنا ہے، لیکن اس کی آبادی تقریباً 20 ملین ہے، یعنی کہ 2 کروڑ کی آبادی ہے کا ملک ہے۔ اس میں لوگ باہر آ گئے، فوج کو لمبا لٹا دیا اور چھتر مارے ہیں، اور جس طریقے سے مارے ہیں، چندے کی فلمیں ہمارے سامنے آئی ہیں نا، بڑی تکلیف کی بات ہے، یہ پرسوں کا واقعہ ہے۔ لیکن کیا یہ کام پاکستان میں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ سر، پاکستان دنیا کی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، یہاں پر معاملات کچھ اور ہیں۔ کیا اس دیکھیں اس فوج کی اور اس اقتدار کے نسبت پاکستان کے اندر کرپشن کا کوئی مقابلہ ہے؟ 5% بھی کرپشن ایسی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہو، یعنی کہ وہاں پر صرف 5% ہو رہی ہے، پاکستان میں اتنی زیادہ کرپشن ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کے ڈائنامکس خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہوگی، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے صورتحال آگے جا رہی ہے، تو سنیلا صاحب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کو باہر نکلنا ہوگا، وہ کام نہیں کرنا ہوگا، لیکن اس اقتدار کو چھین کے اصل اقتدار جو ہے نا، وہ پاکستان کی عوام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ سویلین بالادستی کی جنگ لڑنی ہوگی، ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس طریقے کی کارروائی کا جو کہ قازقستان میں ہمیں نظر آئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اگر پاکستان کی عوام جس طرف آپ کا اشارہ ہے،
باہر نہ نکلی، نہ اٹھی، اس بات کا احساس نہ کیا، رل جائیں گے، انتہا درجے کے رل جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس ہسٹوریکل چینج کو جسٹ بیکاز آف، ہم سنتے ہیں کہ بھٹو صاحب یا جو اپنا کیا نام تھا ان کا ڈکٹیٹر جو ایوب صاحب تھے جی، وہ چینی مہنگی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اور وہ گھر جانا پڑا، کچھ اس قسم کے آگے پیچھے۔ یہ بھی ایک دیکھا جائے تو تاریخ ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ جو خود جو گیس ہے آپ کی قدرتی گیس وہ پوری دنیا کو دے رہا ہے، وہاں پہ گیس مہنگی ہونے، پیٹرول مہنگے ہونے کی وجہ سے 33 سالہ اقتدار، طاقتور ترین انسان جس کے نام پر کیپٹل کا نام رکھ دیا اور وہاں پہ خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ عوام اس کو ہسٹوریکل کیسے دیکھتے ہیں؟ عوام کو، عوام کی جدوجہد کو، چینج کو، حق کے لیے باہر نکلنے کو؟ سر جی ہاں سر، یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہلکا سا اس کو ٹچ کر لیتے ہیں۔ جی جی، قزاق بحیثیت ایک سٹیٹ جو ہے نا، یہ ایک کافی امپورٹنٹ سٹیٹ ہے۔ یہ سعودی عرب سے باہر دنیا میں یہ پیٹرولیم اور ہائیڈرو کاربن اور یورینیم اس حوالے سے رشیا کا یہ بیک اپ ہے۔ 5% اس کی انرجی جو ہے چائنا کو بھی سپلائی کی جاتی ہے، لہٰذا یہ دو کنٹریز جو ہیں یہ تو رائٹ اوے انوالو ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ رشینز اگر تھوڑا سا یوکرین سے ان کو فرصت ملی تو یہاں وہ توجہ دیں گے۔ رشیا رپورٹ یہ ہے کہ رشیا کی فوج وہاں پہ انٹر ہو چکی ہے۔ جی ہاں، وہ انہوں نے بلا لیے کیونکہ ان کا ایک نیٹو ٹائپ ان کا بھی ہے، CSTO کہتے ہیں اس کو، تو اس کے تحت یہ لازم ہے کہ وہ سٹیٹ کی سٹیبلٹی کے لیے۔ البتہ اصل جو فورس متحرک ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو حکومت ہے ان کی یہ ایک سیکولر لبرل ٹائپ حکومت ہے، البتہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے وہ اسلامسٹ ہیں۔ ان کی نمازوں کا اجتماعات آپ دیکھیں گے، پوری ویسٹرن سوسائٹی ایک دم چوکنا ہو گئی ہے کہ یہ کیا افغانیوں کی وجہ سے تو نہیں یہاں پہ کوئی اثرات آ گئے اور ایک دم یہ اسلامسٹ آ کے انہوں نے یہ گیس۔ اور یاد رکھیے گا کہ زمین، گاڑیاں، گھر، بنگلے، بلڈنگیں، بزنس ہمیشہ مہنگے ہوتے ہیں عوام کی پہنچ سے نا، آپ کو پتا ہے، یعنی وہ امیروں کی گیم ہے۔ مگر جب ان کی ڈیلی ضرورت کی کموڈیٹیز، ان کی ڈیلی کیلوری انٹیک مہنگا ہو جائے، گاڑی کا ان کا سفر مہنگا ہو جائے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی آدمی کمیشن نکال کے اپنی طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو کموڈیٹیز نکل رہی ہیں یہ 100 سال کی پلاننگ کے ان کے کارخانے ہوتے ہیں، اور اوور دا پیریڈ آف دا ٹائم ان کی پروڈکشن ویلیو کی وجہ سے ان کی پرائسز کم ہو جاتی ہیں۔ جیسے کھانے کے بزنس میں والیوم ہائی ہو تو خرچہ زیرو ہو جاتا ہے آلموسٹ، اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ یہ جب ایک بڑے لمبے پیریڈ کے لیے سپلائی کرتے ہیں تو وہ جو انفراسٹرکچر لگا ہوتا ہے وہ اپنی قیمت کب کی پوری کر جاتا ہے، اس لیے باقی سب پروفٹ ہے۔ مگر وہاں پر اگر کوئی گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ نہیں جی اب آپ اس میں سے $12 $13 جو ہیں وہ ہمارے جیب میں ڈالیں گے پر بیرل، تو یہ عوام ان کی نا فوجی ٹرینڈ عوام ہے، وہ ایک دم سمجھ گئے کہ جی یہ کوئی بے ایمانی ہونے لگی ہے اور یہاں پر کوئی ویسٹرن انٹرسٹ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کی بڑی پیٹرولیم کی کمپنیز کا قزاقستان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ امریکن اس وقت انفارمیشن جمع کر رہے ہیں اور وہ مطمئن نہیں ہیں، وہ بھی، اور کرملن بھی، رشینز بھی مطمئن نہیں ہیں کہ یہاں جو ہنگامے ہیں یہ جینونلی پرائس کے چکر میں ہیں۔ وہ یہاں پر کوئی پولیٹیکل ریولوشن جس کے اندر اسلامائزیشن کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے شام تک CNN پہ نا سارے لوگ یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھیں جی ان کے پیچھے فلاں گروپ ہے فلاں، کیونکہ ابھی تک کسی آدمی کا نام سامنے نہیں آ رہا۔ پرائم منسٹر جو ان کے ہیں قاسم جمعرات ان کا نام ہے، اصل میں نام ان کا ہے قاسم جمعرات، وہ رشین سپیلنگ میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی مگر وہ عربی یہ فارسی لفظ ہے۔ قاسم جمعرات نے جو اعلان کیا ہے کہ رشین فورسز آئیں، یہ بیک فائر ہوگا۔ اسی بیک فائر کے اوپر جب رشین کرملن اور پرانی وہ جو ان کی نارتھ میں نا قبضے کا چانس بنتا ہے رشیا کا قزاق کے نارتھ میں، کیوں؟ وہاں پر ایک ایتھنک رشین آبادی پہلے سے موجود ہے جو کہ یہ اسلامسٹ کے پہلے سے بھی خلاف ہے، تو ایک ٹینشن کا ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ سامنے رکھتے ہوئے جب عوام کو پتہ لگ جائے کہ ہماری روزمرہ کی چیزوں کو مہنگا کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اوپر کسی قسم کی غلامی کا دور لایا جائے، تو اب آپ کا پتہ ہے یہ لوگ فائٹر نیشنز ہیں، انہی کی نسلوں نے ہندوستان پر مغل بن کر کے 150-200 سال حکومت کرتے رہے، تو یہ تو نہیں پیچھے ہٹیں گے پھر، اور یہ چینج اور بھی سٹیٹس میں جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے ویٹ گندم بھی جاتی ہے، پیٹرول جاتا ہے، گیس جاتی ہے، شوگر جاتی ہے یہاں سے دوسری، تو یہاں انسٹیبلٹی ہوئی تو وہاں کے لوگ بھی کھڑے ہونے کے چانسز ہیں، تو یہ ایک اچھا خاصا فلیش پوائنٹ بننے کے چانس ہیں یہاں پر۔ میں آپ سے بالکل اس پہ ایک سوال آپ سے خان صاحب ضرور لوں گا، کیونکہ میں اس کو ہم تمام طرف دیکھنا چاہیے یا دیکھیں
کیا رشیا دوبارہ وہ ملک جو اس کے ہاتھ سے اس وقت نکل گئے تھے کسی بھی وجہ سے، جیسے یوکرین، اس کے بعد یہ دوسرا، کوئی اس قسم کی گیم تو نہیں چل رہی کہ رشیا تھوڑا تھوڑا واپسی، اس پہ بھی بات کریں گے، آپ سے ضرور بات کروں گا تاکہ چیک کریں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے پاور بڑھانے کے لیے. قریشی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر جی, تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم ٹو ایوری ون, تھینکس فار ہیونگ می. وعلیکم السلام. سر کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے، انقلاب کہا جا سکتا ہے کہ عوام، خان صاحب نے ہسٹری بھی بتائی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایٹ دی اسپاٹ ریزن تو گیس بجلی ہونا مہنگی بنی نا. ہمارے ملک میں تو ہر تیسرے بھی گیس بجلی بڑھائی جاتی ہے. سر گیس بجلی کو چھوڑ دیں سر، آپ کا پورا ملک اٹھا کے IMF حوالے کر دیا. ہماری عوام، شیر شید صاحب تو کسی اور کے بارے میں کہتے تھے کہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، کہ ہماری عوام بھی ستو پی کے سوئی ہوئی؟ عوام جی کچھ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ستو پی کے بھی سوئی ہوئی ہے, اور کچھ ان کے مسئلے مسائل کو ایسے ہیں کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے جس طریقے سے. اور لوگ، جن لوگوں نے ان کو، جو سو کال ہمارے جو حکمران ہیں، یہ ان کو جن لوگوں نے ووٹ، اصل تو ان کی تھے ہی نہیں, جو تھوڑے بہت ملے وہ لوگ بھی شوق میں. ہر بندہ پریشان ہے, اور جب نکلیں گے تو پھر حالات بہت خراب ہو گئے. اللہ نہ کرے, جیسے ارشد صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ نہ کرے وہ حالات ہوں کہ ملک میں ایسے ہوں, لیکن جہاں پہ ایک چیز کراس کرتی ہے نا, وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے. اور ہمارے ملک میں بھی یہ ساری حدیں کراس کر رہے ہیں, اینڈ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور جو ایک بہتری کی طرف جائے گا. اس کا یہ بہت قربانیاں دی ہیں ہمارے لیڈرز نے بھی, تو انشاءاللہ وہ ضرور رنگ لائیں گی. لوگوں کا اویئرنیس آ رہی ہے, 100% آ رہی ہے, اینڈ اٹس میٹر آف ٹائم, اور انشاءاللہ بہت جلدی ٹائم آنے والا ہے. جدو اپنے بچے بھوکے مرن گے باہر. رائے صاحب وہ کہندے نے اپنے ساڈے بچے ادھر انہوں نے بھیجے ہیں نا جی, وہ ادھر پال رہے ہیں آپ کے لندن میں, ان کو تو مسئلہ نہیں ہے نا, ان کا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. رائے صاحب گل لگتا ہے کہ دھوپ چڑھسی تے ٹھوس کرسی. یہ بندوق ادو ہی چلتی جدو دھوپ چڑھے گی. وہ ایک بڑی مشہور ہے کہ دھوپ چڑھسی تے ٹھوس کرسی ہے جی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھ بات آپ کی بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے, مگر میرے خیال میں جو ہمارا جو ملک ہے یا ہمارا جو ریجن ہے, اس کی ایک سائیکی بن گئی ہے کہ جب تک ان کو کوئی آگے لیڈ نہیں کرے گا تب تک وہ نہیں نکلیں گے. تو جب لگتا ہے ایسی ہے کہ کسی نہ کسی جو ہے نا اپوزیشن کو سامنے آنا پڑے گا اس چیز کو لیڈ کرنے کے لیے, اور عوام جو ہے نا وہ پھر جوائن کرے گی. اور بدقسمتی سے جہاں پہ کچھ چیزیں بڑی اچھی بھی ہوئی ہیں, اس میں جو نیگیٹو جو ایک پہلو سامنے آیا ہے پورے تقریباً 3-3.5 سالوں میں, یا پچھلے اگر آپ 1.5 سال میں دیکھیں, تو وہ جس طرح سے اپوزیشن جو ہے وہ چیزیں پلان کرتی رہی